بادشاہ وقت، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا ہے، پیر بہن میرا سنیں، خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اپنے محل میں بیٹھا ہے، ساتھ اس کی بیٹھی ہے زبیدہ خاتون، زوجہ ہے اس کی، وہ لیٹی ہے، وہ بیٹھا ہے۔ اب بتائیں کہ منظر کیسا ہوگا؟ زوجہ لیٹی ہے، وہ بیٹھا ہے، اس کی معشوقہ لیٹی ہے، وہ بیٹھا ہے، دونوں ہی ہیں اور اپنے محل میں، لیکن ایک طرف مولا علی بھی بیٹھے، سبحان اللہ، یہ وقت کبھی کچھ پرانا تھا، ٹھیک ہے، جنت میں نور چمکا، سرکار مسجد نبوی میں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کیا دیکھا؟ سرکار نے فرمایا جنت سے نور چمکا، آسمان پر بجلی چمکی، کیسے چمکی؟ سرکار نے فرمایا اپنے محل میں، وہ ان کا محل تھا، وہ مدینہ منورہ میں محل تھا، وہاں پر فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، مولا علی بیٹھے ہیں، سرکار مسجد نبوی میں ہے، فرماتے ہیں وہاں پہ مولا علی بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا بیٹھے ہیں، وہ دونوں نے پیار کی باتیں کی، مسکرائے، یعنی ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے محل میں، اپنے گھر میں اگر مسکرا دے تو اللہ جنت میں نور چمکا دے، یہ ان کی نسبتوں کا عالم۔ اور وہاں پر کون بیٹھا تھا؟ خلیفہ وقت تھا، بادشاہ وقت تھا، امیر المومنین تھا، زبیدہ خاتون تھی، وہ لیٹی تھی۔ اب رات کا بھی سما تھا، اب بتائیں گا وقت کیسا ہوگا؟ رات کا سما ہو، ٹھیک ہے نا، زوجہ بھی لیٹی ہو ہے، وہ کبھی چاند کو دیکھے، کبھی زوجہ کو دیکھے، چاند بھی تھا، کبھی زوجہ کو دیکھے، کبھی چاند کو دیکھے۔ زوجہ سے بولا کہ وہ بولی کہ بھی کیا دیکھتا ہے؟ نے کہا بھی خلیفہ وقت بادشاہ ہوں، دیکھتا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے یا تو خوبصورت ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی تو اپنے دل سے بتا، وہ کہنے لگی کہ وہ خلیفہ بولا کہ تو ہی بتا کہ چاند خوبصورت ہے یا تو خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، میں تو کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہی خوبصورت ہوں، تجھے مجھ سے زیادہ چاند ہی حسین، جب میں ہی حسین لگتی ہوں چاند سے زیادہ، کیونکہ میں تیری محبوبہ ہوں تو میں ہی حسین ہوں، ٹھیک ہے، تیری زوجہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ہی حسین ہوں۔ تو وہ بولا کہ دلیل دے، دلیل دے۔ وہ اب پریشان، ماتھے بتا گیا ہے زوجہ کہ اب کیسے دلیل دوں؟ کہہ تو بیٹھی کہ چاند سے زیادہ میں حسین ہوں، اور تو وہی معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ہی تو حسین ہے، تو پھر اب چاند سے زیادہ حسین ہے تو آپ دلیل دو۔ وہ کہنے لگا دلیل تو کوئی تھی نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس میں حسین ہوں، بس ہوں، کوئی دلیل تو ہے نہیں، بس میں حسین ہوں تو حسین ہوں۔ اللہ لگا تھا، اس نے کہا نہیں میں دلیل دے، لیکن کہہ دے ذرا قرآن سے کہ بھی چاند سے زیادہ تو حسین ہے، تو قرآن سے دلیل دے۔ لگا دلیل کوئی نہیں، میں حسین ہوں بس۔ اس نے کہا کہ تو نے کل عصر کے وقت تک دلیل نہ دی تو 3 طلاق دے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا، عصر کے وقت تک تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نیت انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، اور یہ معاملہ ویسے بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، جو مقصد نکل جائے وہ تو پھر معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ میری تو دنیا ہو جائے گا، قیامت ہو گئی، ٹھک ہے، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں کہا سے دلیل لاؤں گا، کل کا وقت دیکھو۔ اب وہ جناب بعد میں بادشاہ کو خیال آیا کہ میں بھی غلط کر بیٹھا، غصے میں کیا بیٹھا، ایسے معاملے غصے میں ہی ہوتے ہیں، اور گیا واپس آ نہیں آتا، جو ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کیا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے زندگی میں، پھر کیا ہوا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بار کیا بادشاہ بھی پریشان کہ اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے کہا بھی اب اس مسئلے کا حل تو نکالے گا، کیا کریں، حل تو نکالنا ہے۔ تو لیکن اس نے کہا کہ سارے بغداد کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مولوی ہیں، سارے آ جائیں اور مجھے اس کا مسئلے کا حل بتا دیں کہ کسی طریقے سے طلاق بچ جائے، کہ چاند سے زیادہ حسین میری بیگم ہے، میری محبوبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس مسئلے کا حل نکال دیں۔ اگر اس کا حل قرآن سے نہ نکلا تو کل تک طلاق ہو جائے گی، میری دنیا ادھر گئی اور معشوقہ بھی گئی، اب کیا کیا جائے۔ بھائی سارے مولوی تھے، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند تو رات کو تھا، بادشاہ کا حکم ہوا، بادشاہ تھا وقت کا، خلیفہ تھا، اس نے مولوی اپنے اپنے گھر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، خراٹے چل رہے تھے، انہوں نے کہا جناب مولویوں کو سب کو جگایا کہ کیا کیا جائے، تو لہذا آپ نوشی پڑھیں
بات ایسی ہے، بات کو کسی اور طرف نہ لے کے جایا جائے، لیکن بات تسلسل اسی طرف ہی رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا سارے مولوی حاضر ہو گئے، کتابیں اٹھا رہے ہیں اپنی حدیثوں کی، قرآن پاک بھی سارے اٹھا رہے ہیں، اب سارے مولوی رات کا وقت نماز چلا حکم رات کو اٹھا رہا ہے، سارا محل مولوی سے بھر رہا ہے، بغداد کے سارے مولوی قریب حاضر رشید کے گھر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے مسئلے نکال رہے ہیں، چاند علم زوجہ، اس کی معشوقہ محبوبہ زبویدہ خاتون، وہ جو ہے خوبصورت کرنا ہے اس کو، نہیں تو طلاق ہوئی کر دن چلا رات بیت گئی، دن نکل آیا، دن کے 10 بج گئے، ٹھیک ہے نا؟ وقت تھوڑا رہ گیا، عصر کا ٹائم تھا کہ شام ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن مولویوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بڑے قرآن پاک بھی لے آئے، کتابیں بھی لے آئے، بڑے بڑے تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، تو بڑے بڑے سب اٹھا کر لے گئے، لیکن کسی مولوی سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ اب وہ تو ویسا بھی بڑی پریشان، اس کی باندھی تھی نوکرانی، گھر میں کام کرنے والی، کہنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ رش ہوا ہے، سارے بغداد کے مولوی محل میں جمع، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا، کیسے کیا جائے مسئلہ؟ باندھی نے پوچھا، تو میں نے کہا میری دنیا ادھر گئی، بادشاہ نے کہہ دیا میں کبھی چاند دیکھ رہا تھا، میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کہہ دیا میں چاند سے زیادہ تو حسین ہے یا چاند حسین ہے؟ میں نے کہہ دیا میں حسین ہوں، باندھی کو کہتی ہے اپنی نوکرانی کو جو بیٹھا کھاتا، نے کہا کہ اب اس نے کہہ دیا کہ بھی دلیل دے قرآن سے، نہیں تو جو ہے وقت سے کہتے طلاق ہو جائے گی، شام کا وقت تھا، نے کہا بھی اب اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس نے باندھی نے کہا بھی کچھ نہ کر اپنے مرشد کے پاس جا، مولویوں کا بس کا کام نہیں ہے، مولویوں کا بس کا کام نہیں ہے، میں نے کہا مرشد کے پاس جا، وہی حل نکالے گا۔ مرشد کون ہے؟ وہ بہلول دانا مجنون، ٹھیک ہے، ہر زمین پر بنا ہے اور جناب تیار ہو کر جنت میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو فروخت کرے گھر، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھی اس کے پاس جا۔ زبیدہ خاتون نے جو تھا اپنا پیغام بھیجا، باندھی کو بھیجا کہ بھئی زبیدہ خاتون اس وقت دن چلا آیا تھا، اپنی باندھی کے ساتھ اپنے مرشد کے پاس گئی، کہنے کہ بھی مرشد نے کہا بھی کیسے آنا ہوا، لیکن بھی ایسے ایسے معاملہ، اس نے کہا جی میرا سونے کا ٹائم ہے، مرشد نے کہا، بہلول مجنون نے کہا بھی 10 بج گئے، میں اب سونے کا میرا ٹائم ہے، میں اٹھوں گا کھانا کھاؤں گا پھر تیرے پاس آ جاؤں گا، پھر دیکھیں گے، اب تو جا۔ وہ کہہ لے کہ بھی عجیب معاملہ ہے، لیکن مرشد جو کہتے وہ حق ہے، ان کے سونے میں بھی کوئی کمال تھا، ان کے ٹائم دینے میں بھی کوئی کمال تھا، ان کے کھانا کھانے میں بھی کوئی کمال تھا۔ ہم کیا کریں؟ زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی ہے، مسئلہ اتنا درپیش ہے، لیکن مرشد نے کہا میں سو رہا ہوں، اٹھوں گا کھانا کھا کے تیرے پاس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مولویوں سے پوچھ، ابھی شام کا وقت ہے، اللہ کا چلا، وہ کہہ کے گھر آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ ظہر ہو گئی، بندے پریشان، مولویوں سے بھرا ہوا، اپنے جناب بہلول مجنون، ٹھیک ہے نا؟ تھائی مجنون ہے، مرشد زبیدہ خاتون کے ہے، اور قریب ہارون رشید کے، وہ گھر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ دروازہ میں ہلکا کھٹکھٹایا، ادھر ان کے جو سپاہی پیادے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے مرشد قریبہ ہارون رشید، آپ کے مرشد اور بہلول مجنون آئے ہیں۔ اس وقت مرشد کا کیا کام، میری تو جان کو بنی ہے، کیا پتا کہ اندر سے پیغام آیا، وہ اندر پہلی معاملہ پھرتا، تو ادھر سے آئے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ چلو مرشد آئے، دروازہ کھولنا پڑے گا، دروازہ کھولا، اندر آئے، کیسے آنا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ بہلول مجنون نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے بتائیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب مرشد قرآن کی آیت پڑھیں گے اور میں صحیح اور غلط بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ میری جان کو بنی کیا مت آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا مسئلہ، مرشد کا حکم ہے تو بتائیں جی، پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا لقد خلقنا الشمس، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، اس نے کہا کہ نہیں غلط پڑھ دیا۔ بادشاہ نے کہا جی مرشد آپ نے ٹھیک پڑھی ہوگی لیکن قرآن پاک کی آیت غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ کس کو تخلیق کیا؟ سورج کو، لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، ترجمہ ہوا کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس کو خوبصورت بنا کر تخلیق کیا وہ سورج ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ غلط ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھتا ہوں، پھر بتانا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کیا آپ نے صحیح پڑھا؟ اب بادشاہ بولا حضور آپ نے غلط پڑھا،
ٹھیک ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آیا جاتا نہیں ہے، کیا ترجمہ ہوا کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس شے کو تخلیق کیا، یہ بنایا، وہ چاند ہے، ٹھیک ہے نا؟ بادشاہ نے کہا تھا کہ حضور آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا دو بات غلط ہو گئی، تیسری پڑھتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے نا؟ بہلول وزنوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا اب ٹھیک پڑھا، آپ نے فرمایا ترجمہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس کو حسین تخلیق کیا وہ انسان ہے، لڑائی کے ٹھیک ہے نا؟ سب سے زیادہ حسین اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، چاہے چاند ہو چاہے سورج ہو چاہے کچھ بھی ہو، سب سے زیادہ حسین تو انسان کو ہی تخلیق کیا، اور پھر لڑائی کی چیز کیا۔ یہ نقطہ بغداد کے سارے مولوی ہو گیا، تو اللہ والے کی زبان میں آ گیا۔ بات مولا علی والی ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن کی وہی آیت کھولے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسئلے آئے تو پیش اور شیر خدا کے سامنے آ گئے، لیکن جی ہم نے بڑے بڑے مولوی آئے، سب سے پوچھا مدینہ منورہ ہے، سب سے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، عمر فاروق کے ساتھ تھے، جب آپ نے قرآن کھولا تو وہی آیت نکل آئی، آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیسے تھا؟ آپ نے قرآن کھولا آئے گا، آپ نے فرمایا آیت ہم سے حمایت ہے، ہم پر آیتیں قرآن کی سارے راز کھول دیتی ہے، تو لہذا میں نے قرآن کھولا تو وہی آیت نکلنے دے، کیونکہ یہ سارے راز آپ پر کھول دیتی ہے، تو لہذا سورج چاند کچھ بھی ہو لیکن ہمارے محبوب سے زیادہ حسین نہیں ہے، چاند سورج ہے جو کچھ بھی ہو مگر ہمارے محبوب سے، ہمارے آقا سے، ہمارے دلبر سے، ہمارے محبوب سے زیادہ حسین ہو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ جسے جانا ہزاروں کو دیوانہ بنا ڈالا، تم نے ہزاروں کو دیوانہ بنا۔ بڑے بڑے آئے، سارے آئے، لیکن سارے مولویوں کا کام نہ بن سکا۔ بغداد میں وہاں پر جتنے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے وزیر، دو تقویٰ والے لوگ، سب کی موجودگی میں خشک سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، بہت عرصہ گزر گیا۔ یہاں پر میں ایک بات، ابھی مجھے ٹائم ہے تو میں ایک بات بات آ رہی ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ بات نشین رکھا، ایک بات آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑوں پر رونما ہوتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو ان کے معاملات کے ساتھ ویسے معاملات سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر حضور کے دور میں، آقا علیہ السلام کے دور میں جو عجائبات ہوئے، جو معجزات ہوئے، وہ ان کے
آنے کے بعد ان کی آل اولاد میں بھی ویسا نظر آئے گا اور ویسے لوگ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ فقط آل رسول کی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اگر مرشد ہے ان کے سجادہ نشین پہ ویسے معاملات ضرور آئیں گے. کوئی خلیفہ ہے تو اس کی آل اولاد پہ بھی ویسے معاملات ضرور آئیں گے. کوئی مرید ہے تو اس کے بیٹے مرید ہوں گے تو ان پہ بھی معاملات ویسے زندگی میں آئیں گے. کوئی مرید نہیں ہے اس کی بیٹی مرید ہو گئی ان کے بعد تو ان کے معاملات پہ ایسے آئیں گے. ایسا رونما ہوتا ہے. مثلا ایسا ہوا بغداد کی گلیوں میں وہاں پہ خشک سالی ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہی. بات کسی سے ہے جہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا اللہ وادی کرتا ہے. سبحان اللہ. سارے ہوتے بڑے بڑے علماء فقیر فقراء بڑے ہیں عالم دین دو تقوی والے جنہوں نے رات دن نمازیں پڑھی سجدے کیے سب کچھ کیا مگر دعائیں مانگ مانگ کے صدقہ قبول نہیں ہو رہے. بڑی توجہ طلب ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بڑے علماء تھے یہی خلیفہ ہارون رشید کے پاس آنے والے بڑے بڑے لوگ تھے مگر سب علماء تمام روزہ تقویٰ والے فقیر جتنے بھی تھے عبادت گزار مگر وہاں پر ہوئے لیکن ان کی موجودگی میں انہوں نے دعائیں مانگی صدقہ خیرات کیا نمازیں استسقا پڑھی سب کچھ کیا مگر بارش نہیں ہو رہی. جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہا ہمارا سب کچھ نہیں ہو رہا کدھر ہے. لگا جی آل رسول کے پاس. سبحان اللہ. ادھر جائے کدھر جائے کون ہے. لگا جی حضرت سیدنا غوث الاعظم کی پھوپھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موجود ہے اپنے گھر میں بیٹھی. سبحان اللہ. لگا جی پھوپھی مولا علی کی اولاد ہے رسول اللہ کے خاندان سے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا نا ان کے گھر چل جائے دروازہ کھٹکھٹائے ان سے کہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تمہارے سارے زود و تقویٰ عبادات صدقہ خیرات نمازیں سب کچھ تم نے جتنا پڑھا ایک طرف ان کا اٹھانا ہی سبحان اللہ. سارے فقیر سارے علماء سب کچھ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا حضور سیدنا غوث الاعظم کی پھوپھی کا سبحان اللہ. دروازہ. انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا. آج کے حضور بڑی نمازیں بھی پڑھ لی صدقہ بھی پڑھ لیا سب کچھ کیا زہد و تقویٰ بھی کیا صدقہ خیرات بھی کیا بارش نہیں ہو رہی اب کیا کیا جائے آپ دعا کر دیں. ٹھیک ہے. آل نبی ہے اولاد علی ہے رسول اللہ کے خاندان سے ہے دعا کرے گی تو بارش ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جھاڑو لاؤ. سبحان اللہ. جھاڑو لے آؤ. ٹھیک ہے نا. جھاڑو لے آئے جھاڑو لے کر حاضر ہوئے سارے بندے. آپ نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لی پکڑی اپنے صحن میں دے دی. سبحان اللہ. سب کی موجودگی میں جھاڑو دی مٹی اٹھائی دعانی کی آسمان کی طرف دیکھا. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جھاڑو دی ہے چھڑکاؤ سبحان کا. اللہ. سبحان اللہ. جھاڑو دی ہے چھڑکاؤ کا. سبحان اللہ. معاملہ کچھ نہیں ہے. اسی وقت کیا ہوا کچھ دیر گزرے تھے ابر برسنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. چھڑکاؤ کر رہا تھا. اب وہ لوگ گھروں کو چلے گئے بارش بند نہیں ہو رہی. ایک ہفتہ گزر گیا بارش بند رہی. اب اس معاملے کے پیچھے چلے جاتے ہیں ہم پیچھے جاتے ہیں. جب پیچھے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. پیچھے چلے گئے جب مسجد نبی میں تشریف فرمائے لوگ آ گئے ہم نے نمازیں پڑھی استسقا پڑھی صدقہ خیرات کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بارش نہیں ہو رہی کچھ تو سالی ہو گئی ہے آپ کرم فرمائے آپ دعا کر دیں. سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا مولا ان پر بارش برسا دے. بات کوئی آ گئی نا. وہ معاملہ ادھر تھا پیچھے گیا. ٹھیک ہے نا. بارش برسا دے. پہاڑ پر دیکھا بدلی آئی. سرکار نے ابھی کہا ہی تھا بدلی آئی برسنا شروع ہو گئے اتنا برسے ہے کہ پانی جمع ہو گیا اب پانی نہیں ہو رہی. اگلا ہفتہ آ گیا وہ لوگ کہیں گے اب بند نہیں ہو رہے. سرکار کے پاس جائیں سرکار کے پاس آ گئے سرکار بارش بند نہیں ہو رہی. سرکار نے بدلی کی طرف دیکھا فرمایا اب سائڈوں پہ چلی جا ادھر برف مدینہ کھول جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہے نا اب سائڈ پہ جا. ٹھیک ہے. بدلی سائڈ پہ چلی گئی. غوث الاعظم کی پھوپھی آل نبی اولاد علی ہے وہ ان کے پاس لوگ ہفتے بعد پھر آ گئے. انہوں نے آگے کہا کہ اما جان اب تو بارش بند نہیں ہو رہی بغداد کھول اب کیا کیا جائے اب اسے رکوائے گھر ڈوب رہے ہیں. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا فرمایا کہ بادرو بغداد کھول
اب سائڈ میں جاؤ، ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ چلے گئے، تو لہذا پتا چلا کہ معاملہ جیسا بھی ہو ہے، جو پہلے گزرا وہ بعد میں بھی آئے گا، ایک ہے نا، جو پہلے ہوا ان کے ساتھ بھی آنے والوں کے ساتھ بھی معاملہ ویسا ہی ہوگا، یہ ان کی مرضی، انہوں نے بادلوں کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے جھاڑو دے کے چھڑکاؤ کروا لیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس موجودہ وقت کے ہے اللہ پاک کے اس کتب ابدال کی مرضی، تو وہ جیسے چاہے کروا دے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے چاہے، وہ چاہے بیرٹ والے کو ٹھیک ہے نا پگڑی پہنا لے، یا وہ ویسے ہی کہہ کے پگڑی پہنوا لے، ٹھیک ہے نا، یہ تو نوازنے کی بات ہے، یہ تو ان کی منشا کی بات ہے، کیونکہ اب اختیارات جس کو رب نے عطا کیے اٹھیں گے، وہ جیسا چاہے جیسے جدھر چاہے، تو شم میں رسالت صدا کا شکا کے شیر ہے، ایسے مرشد پیا تو شم صداقت ہے، مرشد پیا سارے ولیوں کی چاہت ہے، مرشد سارے ولیوں کی چاہت ہے، مرشد سب کو ملتی ایسی دولت ملی، بارگاہ پیمبر سے عظمت ملی، ان کو دل سے لوگوں ولایت ملی، وقت کے اولیاء کی امامت ملی، تاجدار تیرے قدموں میں جنت ہے، مرشد پیا تیرے قدموں میں جنت ہے، مرشد پیا لوگ پہچان جس کو تیرے نام سے، ہر قدم سے اٹھے گیا رام سے، اس کو فرصت کہا تیرے پیغام سے، کیسے انجام ہوگا، کیسے غفلت لے گا وہ انجام سے، جس کو تجھ سے محبت ہے، مرشد پیا جس کو تجھ سے محبت ہے، مرشد پیا اس در پاک پر آنا جانا رکھو، اس در پاک پر آنا جانا رکھو، اور محبت بڑی والے گانا رکھو، چاہے قدموں میں سارا زمانہ رکھو، ہاں مدریات اتنا ترانہ رکھو، کہ زندگی کی ضرورت ہے، مرشد پیا زندگی کی ضرورت ہے، مرشد پیا زندگی کی ضرورت ہے، مرشد آخری جسے تیرا نقش قدم ملا، ایک سے بس وہ غمِ جہاں سے نکل گیا، جسے تیرا نقش قدم ملا،
گیا یہ میرے حضور کا فیض ہے میرے حضور کا فیض ہے یہ جو گرتے ہم ہیں سب وہ تیرے کرم کا جواب کیا تیری رحمتوں کا حساب کیا تیرے نامی سے گفتگو کہ چراغ خوشیوں میں جل میں تھا کیا مجھے کیا بتا دیا مجھے عشق احمد اللہ کیا پہلا حضور کیا بھلا حضور کیا حضور کیا تجھے مرنا جینا سیکھا میں کہ افضل کا قوت مولا تیرے قلب سے میں تو رکھ کیتا